بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عصر کے وقت عرش کا فیصلہ۔ محترم ناظرین، آج ہم ایک ایسے ذکر اور تسبیح کے بارے میں بات کریں گے جو اللہ کے ذکر کی عظمت کو بیان کرتی ہے اور جس کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہو سکتا ہے۔ زندگی میں ہر انسان کبھی نہ کبھی پریشانیوں، مشکلات اور آزمائشوں سے گزرتا ہے۔ کوئی رزق کی تنگی سے پریشان ہے، کوئی گھر کے مسائل سے، کوئی ذہنی بے سکونی سے اور کوئی اپنے مستقبل کی فکر میں مبتلا ہے۔ لیکن ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ اصل سکون دنیا کی چیزوں میں نہیں بلکہ اللہ کے ذکر اور اس سے مضبوط تعلق میں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، خبردار، اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آج کے دور میں انسان دنیا کی مصروفیات میں اتنا گم ہو گیا ہے کہ اپنے رب سے تعلق کو کمزور کر بیٹھا ہے۔ ہم اپنی مشکلات کا حل ہر جگہ تلاش کرتے ہیں، لیکن اس ذات کو بھول جاتے ہیں جس کے اختیار میں ہر چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ وہ بندے کی چھوٹی سی نیکی کو بھی قبول فرماتا ہے اور اپنے فضل سے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ بے شک حدیث مبارکہ میں ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا۔ بظاہر یہ ایک چھوٹا سا عمل تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسے رحم کے عمل میں کو قبول فرمایا اور اس کی بخشش کا ذریعہ بنا دیا۔ جب اللہ تعالیٰ ایک جانور پر رحم کرنے کے عمل کو اتنا اہمیت دیتا ہے تو سوچیں کہ اگر انسان سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کرے، نماز کی پابندی کرے، ذکر کرے اور نیک اعمال اختیار کرے تو اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہو سکتی ہے۔ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا سب سے پہلا ذریعہ نماز ہے۔ نماز بندے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کرتی ہے۔ خاص طور پر عصر کی نماز کی بہت اہمیت بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کی حفاظت کی تاکید فرمائی ہے۔ عصر کا وقت دن کے اختتام کا وقت ہوتا ہے، جب انسان اپنی مصروفیات سے نکل کر اپنے رب کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب بندہ چند لمحے دنیا سے الگ ہو کر اللہ کو یاد کرے، دعا کرے اور اپنے دل کا حال اپنے رب کے سامنے رکھے۔ اللہ کا ذکر صرف زبان کا عمل نہیں بلکہ دل کی کیفیت بھی ہے۔ جب انسان اخلاص کے ساتھ اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل کو سکون ملتا ہے، پریشانیاں کم محسوس ہوتی ہیں اور امید پیدا ہوتی ہے۔ نیک لوگ ہمیشہ اپنے دن میں اللہ کے ذکر کے لیے وقت مقرر کرتے ہیں، کیونکہ ذکر انسان کے دل کو زندہ رکھتا ہے اور اسے اللہ کی رحمت کے قریب کرتا ہے۔ اس لیے اگر زندگی میں مشکلات ہیں، دل بے چین ہے یا حالات سخت ہیں تو سب سے پہلے اپنے رب کی طرف واپس آئیں۔ نماز، دعا، قرآن کی تلاوت اور ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اب آئیے اس عمل کی طرف بڑھتے ہیں جسے لوگ عصر کے وقت اللہ کی یاد کے طور پر اختیار کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اب ہم اس عمل کی طرف آتے ہیں جسے ذکر اور دعا کے طور پر اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یاد رکھیے، اصل طاقت الفاظ میں نہیں بلکہ اس یقین، اخلاص اور اللہ سے تعلق میں ہے جس کے ساتھ بندہ اپنے رب کو پکارتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کے اعمال ضائع ہو گئے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ عصر کی نماز ایمان اور عمل کی بنیاد ہے۔ جو اس نماز کی پابندی کرتا ہے گویا وہ اپنے ایمان کی حفاظت کرتا ہے، اور جو اسے ترک کرتا ہے وہ اپنے نیک اعمال سے محروم ہو جاتا ہے۔ عصر کی نماز جنت کی ضمانت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر اور عصر کی نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔
یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ عصر کی نماز بندے اور اللہ کے درمیان عہد کی وفا کی مانند ہے۔ جو بندہ ان دونوں نمازوں فجر اور عصر کی پابندی کرتا ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عصر کے وقت دعا کی قبولیت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر کوئی مسلمان بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے کچھ مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور عطا کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ گھڑی کون سی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ عصر کے بعد کا وقت ہے۔ یہ حدیث بتاتی ہے کہ خصوصاً جمعہ کے دن عصر کے بعد دعا کی قبولیت کے خاص لمحات ہوتے ہیں۔ یہ وقت روحانی طور پر انتہائی بابرکت ہے، لہٰذا عصر کے بعد قرآن کی تلاوت، ذکر اور دعا کی اہتمام کرنا قبولیت کا سبب بنتا ہے۔ عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد کچھ وقت سکون کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اپنے دل کو دنیا کی پریشانیوں سے نکال کر اللہ کی رحمت اور اس کی قدرت پر یقین رکھیں۔ اپنے رب کے سامنے اپنی حاجات، مشکلات اور پریشانیاں بیان کریں، کیونکہ وہی ذات ہے جو دلوں کے حال جانتی ہے اور ہر مشکل کو آسان کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں، کیونکہ درود شریف ایک عظیم عبادت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار بھی ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما۔ پھر اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ میں سے یا رحمان کا ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس کی وسیع رحمت کو ظاہر کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کو اس کے خوبصورت ناموں کے ساتھ پکارتا ہے تو وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت کریں، خاص طور پر سورہ کوثر جیسی بابرکت سورت کی تلاوت کریں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے اور اس کی تلاوت دلوں کے لیے سکون اور زندگی کے لیے برکت کا ذریعہ ہے۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی وہ عظیم دعا پڑھیں جو مشکل ترین حالات میں اللہ کی مدد کا ذریعہ بنی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ دعا ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جب بندہ اپنی کمزوری کو مان کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے قریب آ جاتی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کی تاریکیوں میں تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار سنی اور انہیں نجات عطا فرمائی۔ اس طرح کوئی بھی انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کو پکارے تو اللہ کے لیے آسانی کے راستے پیدا فرما سکتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے، کسی بھی وظیفے یا ذکر کا مقصد صرف الفاظ دہرانا نہیں بلکہ اپنے دل کو اللہ کے ساتھ جوڑنا ہے۔ نماز کی پابندی، حلال رزق، نیک اعمال، توبہ اور اللہ پر بھروسہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں حقیقی تبدیلی لا سکتی ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں سکون ہو، رزق میں برکت ہو، دلوں سے پریشانی کم ہو اور زندگی میں خیر آئے، اور تو ہمیں اپنے گھروں کو اللہ کے ذکر، قرآن کی تلاوت اور نیک اعمال سے آباد کرنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ زندہ گھر کی مانند ہوتا ہے، جبکہ جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا وہ مردہ گھر کی مانند ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کو صرف دنیاوی چیزوں سے نہیں بلکہ اللہ کے ذکر سے روشن کریں۔ اپنے بچوں کو نماز، قرآن اور اچھے اخلاق کی تعلیم دیں، کیونکہ اصل کامیابی صرف دنیا کی آسانی نہیں بلکہ اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنے ذکر سے زندہ فرما، ہماری پریشانیاں دور فرما،
ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے گھروں میں سکون عطا فرما، اور ہمیں اپنی رحمت اور رضا کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، جس طرح تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو اندھیروں سے نجات عطا فرمائی، اسی طرح ہمیں بھی ہر غم، ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نجات عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ پیغام فائدہ مند لگا ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ ذکر الہی اور خیر کی بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔